وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قبل اس کے خطبہ مسنونہ کے بعد جو دو آیتیں پڑھی گئی ان کی روشنی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت، فضیلت اور اس میں جو اہم اور ضروری اعمال ہیں ان سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائے۔ گزارش ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب کا علم رکھیں اور مسجد کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ مسجد کے آداب میں سے یہ داخل ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے بھائی سے سیدھا ہے بیٹھنے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام تھا سلیک غطفانی۔ سلیک غطفانی خطبے کے دوران آئے اور بیٹھے، آپ نے خطبہ روک دیا اور کہا یا فلاں ہل صلیت رکعتین، ہل صلیت یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبہ آپ نے روک دیا 2 رکعت نماز کے لیے۔ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ تو ہم قرآن حدیث پر ایمان لاتے ہیں یا علماء پر ایمان لائیں گے؟ آپ مسلک پر ایمان لائیں گے؟ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے یا مسلک پر ہے؟ حدیث موجود ہے اور آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم الامام یخطب او قد خرج فلیصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس قدر اہمیت۔ تو بہرحال سنت کو عزت دیجیے اور سنت کا احترام کیجیے اور اللہ کے نبی کی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ وما عطلوا کتاب اللہ ولا سنت نبی الا جعل اللہ باسم بینہم۔ جس قوم کے علماء، جس قوم کے لیڈر، جس قوم کے رہبر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس قوم میں اختلاف ڈال دے گا، نفرت ڈال دے گا، اللہ ان کے دلوں میں عداوت و دشمنی ڈال دے گا۔ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اجتماعیت اللہ کی رحمت اور اختلاف اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً مکمل کر لیے ہیں، 3 عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ رمضان کتنی تیزی سے آیا اور کتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یتقارب الزمان، زمانہ تیزی سے گزرے گا، وقت تیزی سے گزرے گا، عمل کی برکت، وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وینقص العمل، عمل میں کمی آ جائے گی، وینقشع، خود غرضی عام ہو جائے گی، ویکثر الحرب، قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، ناحق خون بہے گا، انسانی خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ غور کیجئے اس حدیث پر، غور کیجئے کہ پورا سال مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا، اور ہفتہ دن کی طرح لگے گا، اور دن گھنٹے کی طرح لگے گا، اور گھنٹہ ایسا لگے گا کہ کھجور کے سوکھی ہوئی ڈالی میں آگ لگا دی جائے، کتنی تیزی سے وہ جل جاتا ہے، اس طریقے سے وقت گزر جائے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے نبی تہجد میں اٹھے اور آپ نے ڈرایا ایھا الناس جاء الموت بما فیہ، اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، موت آ چکی ہے، موت آ چکی ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی دہشت کے ساتھ، ہولناکی کے ساتھ موت آ چکی ہے، موت کی سختی آ چکی ہے۔ تتبع الرادفہ جاءت الراجفہ، جاءت الراجفہ تتبع الرادفہ، زلزلہ آ گیا، ابھی آیا نہیں ہے، قیامت کا زلزلہ آ چکا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی،
یوم ترجف الارض والجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین ہل جائے گی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ یاد کرو قیامت کو، ایمان اگر ہے، اللہ نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کی دن کی تصدیق کرنے والے ہی مومن ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہی مومن ہیں۔ وهم من الساعة مشفقون، قیامت کے خوف سے کانپنے والے مومن ہیں۔ کہاں ہے وہ ڈر، کہاں ہے وہ خوف، کہاں ہے وہ دہشت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت ڈرایا، جو حضرت ام سلمہ کی حدیث، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، گھبرائی حالت میں آپ اٹھے تہجد کے وقت، اور آپ نے کہا سبحان اللہ، ماذا انزل من الفتن وماذا انزل من الخزائن، کتنے فتنے نازل ہوئے، کتنی بلائیں نازل ہوئی، اور کتنے خزانے نازل ہوئے، یعنی بلائیں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کو دکھلایا گیا تہجد کے وقت، خزانے نازل ہو رہے، دولت اور پیسے اور مال و منال کا فتنہ آنے والا ہے، لیکن ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، ان کمرے میں سونے والیوں کو کون جگائے، یعنی میری بیویوں کو اٹھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، جان کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ملک کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے، شبہات کے فتنے سے، انٹرنیٹ کے فتنے سے، موبائل کے فتنے سے، زبان کے فتنے سے، ہر فتنے سے بچنا چاہتے ہو، نمازوں کو درست کر لو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ آخری عشرہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک روشن ترین موقع ہے، ایک ایمان کی بہار آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ اوقات ہیں جن میں ایمان کی ہوائیں چلتی ہیں، خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں۔ افعلوا الدہر، افعلوا الخیر دہرکم، ہمیشہ نیکی کرو، لیکن وتعرضوا لنفحات ربکم، یہ حدیث یاد کر رہا تھا، بھی یاد آ گئی۔ اللہ کے ایمان پرور ہوائیں، روح پرور ہوائیں، خوشبودار ہوائیں چلیں گی، ان کے لیے کوشش کرو کہ ان ایمان کی خوشبودار ہواؤں سے اپنے دلوں کو معطر کر لو، اپنی زبانوں کی اصلاح کر لو، اپنی اخلاق کو سنوار لو۔ قیامت کی ہولناکی سے بچو گے، موت کی سختی سے بچو گے، دنیا کے فتنے سے بچو گے، اللہ کے غضب و غصے سے بچو گے، دشمنوں کے فتنوں سے بچو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کی کچھ خوشبودار ہوائیں چلتی ہے، ایمان افروز ہوائیں چلتی ہیں، ایمان پرور رواح ہوائیں چلتی ہیں، دلوں کو معطر کرتی ہیں، ایمان کے نور سے منور کرتی ہیں، اور جس کو یہ ہوا مل گئی، جس کو یہ خوشبودار ہوا مل گئی، وہ بدبختی کی جماعت سے نکل جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ، سعادت مندوں میں شامل ہوگا، جو سعادت مندوں میں شامل ہوگا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو بدبختوں کی جماعت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہم بدبختوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نیکبختوں میں؟ کب اللہ کے آفر پر عمل کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے سبقت کرو، سارعوا الی مغفرہ۔ 500 کلومیٹر کی رفتار میں برائیاں پھیل رہی ہیں، فحاشی پھیل رہی ہیں، انٹرنیٹ کی برائی پھیل رہی ہے، ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بلڈنگیں بن رہی ہیں، گاڑی کی رفتار بڑھ رہی ہے، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی کی رفتار بڑھاؤ، سارے رفتار بڑھاؤ جنت کی طرف چلنے میں، ایمان کی طرف چلنے میں دوڑو، سبقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اور یاد رکھو کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سددوا وقاربوا، اللہ اکبر، صحیح عمل کرو، ٹھوس عمل کرو، نہیں کوشش کرو کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ بھائی مکمل اگر نہیں ہو تو کوشش کچھ نہ کچھ ہو جائے، کوشش کرو۔ بچہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ،
کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے کہا لا الا ان یتغمدنی اللہ بمغفرۃ ورحمہ، میں بھی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت و مغفرت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو اعمال کی طرف دوڑو، بادروا فی الاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنا کقطع الدخان، یصبح الرجل فی مؤمنا ویمسی کافرا ویبیع قوم دینهم وخلاقهم بعرض من الدنیا۔ ان فتنوں سے پہلے عمل کی کوشش کرو، فتنوں میں عمل کی توفیق نہیں آئے گی۔ جس طرح انسان کا دم گھٹتا ہے دھوئیں میں دم گھٹتا ہے، یہ فتنے دھوئیں کی طرح جوش ماریں گے۔ دھواں جس طرح اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ دھواں پھیل جاتا ہے، اور دھوئیں کے اندر رنگ اس کا کالا ہو جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، دم گھٹے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سکون سے محروم ہو جاؤ گے، نظر نہیں آئے گا حق اور باطل کیا ہے۔ فتن کریاح السیف، گرم ہوائیں چلتی ہیں نا، دھول اڑتے ہیں تو انسان کو راستہ نظر نہیں آتا، اور خاص طور سے جاڑے کے موسم میں جو ہوائیں چلتی ہیں اس میں خطرہ نہیں ہے۔ کریاح سے گرم ہوائیں جو گرمی میں چلتی ہیں تو انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اور ہوا بھی گرم، تو یہ فتنے کے اندر لوگ شکار ہوں گے۔ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آدمی اپنے دین اور اپنے اخلاق کو دنیا کے پیسوں کے لیے بیچ دے گا۔ شاید ہم اس زمانے سے قریب آ چکے ہیں، عمل کی توفیق سے اللہ محروم کر رہا، دلوں کے اندر ایمان کی لذت نہیں آ رہی، قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں آ رہی، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں پیدا ہو رہا۔ اس لیے اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ تیار کی گئی کس کے لیے؟ بہت کھانے والوں کے لیے، عیش و عشرت کرنے والوں کے لیے، بڑی بڑی بلڈنگوں بنانے والوں کے لیے، لا، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اور تقوی کا عمل دل سے تعلق رکھتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اللہ کا خوف کرو۔ کیا ہم حضرت علی سے بھی افضل ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ انہی عشرے میں تاخرات و سغرات میں کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے پورے رمضان میں، پوری زندگی میں اللہ نے ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جی، جن کی بے شمار خصوصیات ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب ہے، جی بے شمار۔ مجھے ایک سجدہ معلوم ہو جائے کہ قبول ہو چکا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ تو جنت متقیوں کے لیے ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور تقوی کی روح اللہ کا خوف ہے۔ انسان جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اختیار کرے۔ اس حدیث پہ تو غور کرو دوستو، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی حدیث کو بھی تو مانو نا، اور مانتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پہاڑ پر چڑھ کے کہا تھا کافروں سے، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا ما جربنا علی کا کذبا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ نے کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ کے دوست دشمن ہو گئے جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ تو ایمان لانے والے ہو۔ اگر آپ اس کو مانتے ہو تو اس حدیث کو یاد رکھو، اے روزہ دارو، اے قرآن پڑھنے والوں، اے استغفار کرنے والے، مبارک ہو، اس حدیث کو یاد رکھو۔ ما منکم من احد الا سیکلم ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر انسان سے اللہ ڈائریکٹ بات کرے گا میدان محشر میں۔ واشرقت الارض بنور ربہا، سورج اور چاند لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، میدان محشر اندھیرا ہوگا۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اللہ کے نور سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا۔ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم میں 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ سورج جہنم میں اللہ سورج اور چاند کو لپیٹ کے ڈال دے گا، لیکن ایسے موقع پر سورج کی گرمی ہوگی اس سے پہلے، اور دھوپ کی گرمی ہوگی، میدان محشر میں جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، اس کی گرمی ہوگی، اور ایسے موقع پر اللہ ہر ایک سے بات کرے گا۔
انسان دائیں طرف دیکھے گا اس کے نامہ اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف اس کے نامہ اعمال نظر آئیں گے، فتستقبلہ النار، آگے جہنم کی آگ ہوگی. ہے آپ کے پاس بچاؤ؟ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کام نہیں آیا، میری چودراہٹ کام نہیں آئی. کیا پیسے سے بچ جاؤ گے؟ کیا اپنی سواریوں سے بچ جاؤ گے؟ کیا اپنی گاڑیوں سے بچ جاؤ گے؟ بڑے بڑے انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھٹنے کے بل گر جائیں گے. کیا اس دن کو یاد نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جہنم سے ڈھال اختیار کرو، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ ہو، خوشے سے کیوں نہ ہو، تھوڑا بھی خرچ کرو اللہ کی راہ. تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری عشرہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. ان آخری عشرے کی اللہ نے کیا کی ہے؟ قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ایک قول کے مطابق. نمبر 1. نمبر 2، اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے. ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل. جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنی دعائیں پڑھیں گے، ایک رکعت اگر پڑھیں گے 1000 رکعت کے برابر ہے. 1 روپیہ کہیں گے 1000 روپیے کے برابر، ہر عمل کے ثواب. تو یہ لیلۃ القدر ہے. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، نمبر 1. دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، کہا گیا یہ عشر اواخر میں ہے، آخری عشرے میں ہے. آپ نے کہا من کان منکم معتکفا فلیعتکف معی، جو لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کریں گے آخری عشرے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ بھائی نبی کی ذات سے تو کافروں نے بھی محبت کی، صادق اور امین نہیں کہا. ابو طالب نے آپ کی مدد نہیں کی، آپ کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھتے. نبی کی ذات کو ماننا کافی نہیں، نبی کی حدیث کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث پر عمل کرو. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، صرف محبت کا نام کافی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑو گے اللہ دل میں کفر داخل کر دے گا. یہ قرآن کی تفسیر ہے، امام احمد کی تفسیر ہے، ابن کثیر کی تفسیر ہے. رسول اللہ کے حدیث کو چھوڑو گے ٹھکراؤ گے، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑو گے، حدیث رسول کو چھوڑو گے، دولت کے پیچھے بھاگو گے، کار کے پیچھے بھاگو گے، دنیا والوں کے پیچھے بھاگو گے، سیاسی لیڈروں کے پیچھے بھاگو گے، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ دل میں کفر داخل کر دے گا، یہ نفاق داخل کر دے گا، یہ بدعت داخل کر دے گا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 رات میں عبادت کرتے تھے. گرچہ وہ حدیث جس پر علماء نے کچھ کلام کیا ہے جابر الجحفی کے اوپر، لیکن کئی اعتبار سے اس روایت کی توثیق ہوتی ہے دوسری روایات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ابتدائی جو 20 ایام ہوتے تھے کان یخلط العشرین بصلاۃ ونوم، آپ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِيزَرَ، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، عبادت کی تیاری کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتے، بیویوں سے الگ ہو جاتے. اور کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ، راتوں کو زندہ کرتے تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا زندہ کرنے کا مطلب پوری رات عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. جب موت کی علامت شروع ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعارض كل عام مرہ، ہر سال رمضان میں آپ 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے.
یعنی قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 بار قرآن سنایا جبریل امین کو۔ پورا رمضان گزر گیا، ہم نے کتنی بار قرآن سنایا، ہم نے کتنی بار قرآن کی تعلیم دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ میں نے ایک بڑی مسجد میں کہا تھا، پورا رمضان گزر گیا، آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ میرا فاتحہ صحیح کر دو، ہماری فاتحہ صحیح نہیں، ہمارا قول صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی قرآن سنا رہے ہیں، آپ سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنی بار آپ نے قرآن سیکھا بھائی؟ میں جانتا ہوں سلف میں ایسے واقعات ہیں، پورے رمضان میں ہر دن میں ایک ایک پارہ قرآن یاد کرتے تھے اور تراویح پڑھاتے تھے، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ رمضان جا رہا ہے، سلف ہر رمضان میں کہ ہر رات میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی ایک ختم قرآن کرتے تھے، امام شافعی دن میں ایک ختم، رات میں ایک ختم، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ قول منقول ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور پڑھ لیا تو یوں ہی پڑھ لیا۔ کیا جواب دو گے جب اللہ کے نبی قیامت کے دن سوال کریں گے؟ آیت نمبر 31 سورہ فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ طاقوں میں بسانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ تعویذ کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ امن کی کتاب ہے، یہ شانتی کی کتاب ہے۔ یہ آؤ اس قرآن کو گلے لگاؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اور اعتکاف اس طرح کرو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ آپ 20ویں رمضان کو عصر کی نماز کے لیے جب تشریف لاتے تو آپ مسجد میں رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند ہونے کے بعد نکلتے تھے، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف۔ اور جو معتکف ہے، جو اعتکاف کی جو جگہ ہے خیمہ، اس میں آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف معتکف میں یعنی اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح قول یہ کہ اعتکاف آپ کا ایک کسی شب سے شروع ہو جائے گا، لہذا یہ سنت ہے۔ اور یہ اعتکاف یہ دلوں کا علاج ہے، یہ روح کا علاج ہے، یہ اس میں ایمان کا اضافہ ہے، اللہ کا قرب ہے کہ کھانے اور پینے کی کثرت اور لوگوں کے ماحول سے کٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف منہمک ہونا، یہ ملکوتی صفات کی، یہ ملکوتی صفات کی علامت ہے۔ یعنی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں ہم نے کھانا پینا چھوڑا تاکہ کھانے پینے کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم بچ سکیں، اور اتنا کھائیں جتنی ہم کو ضرورت ہو، اور عبادت کی رمائل ہو تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کا ہم ترین مقصد اللہ کا قرب ہے، اللہ کی نزدیکی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، اور آپ اللہ کے مہمان ہو۔ جس طرح فصوم لی وانا جدیبی، روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اسی طرح روز لا اعتکاف الا بصومی، لا اعتکاف الا بصومی۔ قال عائشہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف اس مسجد میں ہوگا جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قول ہے، اللہ یعود مریض، مریض کی عادت نہیں کرے گا، واللہ یشہد جنازہ، جنازے میں نہیں جائے گا، سخت ضرورت کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ بات علماء نے یہ کہا کہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ مجھے اعتکاف کی حالت میں یہ ضرورت پڑی تو میں نکل سکتا ہوں، تو اللہ کا مہمان بن کر کے رہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آخری عشرے کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ اور استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، گناہوں سے توبہ کرو، جو گناہ کیا اس کو چھوڑ دو، آئندہ سے یہ ارادہ کرے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور کسی کا حق ہے تو اس کو لوٹا دیں، اپنی معاملات کی اصلاح کریں، انشاءاللہ اخلاص سے توبہ کریں گے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر سچے دل سے توبہ اور استغفار کرو گے اللہ اچھی زندگی عطا فرمائے گا، سکون کی زندگی دے گا، حلال روزی دے گا، قناعت کی زندگی دے گا، اور اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر توبہ اور استغفار کریں۔ نمبر 2، آخری عشرے کے اعمال میں سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔
اور نمازوں کو لمبی کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں، سجدے میں دعا کریں، رکوع سجدے میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کے بعد سجدے میں بالخصوص دعائیں کریں، کیونکہ سجدے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور جب تک سجدہ نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف نہیں کریں گے، بڑائی نہیں بیان کریں گے، اس وقت تک اللہ کے نبی کی شفاعت امت کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ لہذا فاسجد واقترب، سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور خاص طور تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قاری تراویح میں ہر رات ہر رکعت میں 100 آیتیں پڑھتا تھا، لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے، عشاء کے بعد سے لے کر سحری تک تراویح ہوتی تھی، تو کم سے کم ہم اس عشرہ اخیرہ میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ تو کریں۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جو طول القنوت ہو، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس قیام اللیل سے ہمیں جو فائدہ ہونے والا ہے، اس تراویح کی نماز سے جو فائدہ ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اکبر۔ کتب من الذاکرین، ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے، مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ فإنه داب الصالحین قبلکم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔ قربۃ الی ربکم، اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ تراویح کو درست کرو، لمبے رکوع، لمبے سجدے کرو، اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ وتکفیر للسیئات، جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کلین کر دے گا۔ قیامت یہاں کلین ہوں گے تو وہاں گرین کارڈ ملے گا، یہاں گرین نہیں، گرین وہاں۔ جنتیوں کا لباس گرین ہے، اور جنت کا کلر مدہامتان، جنت کا کلر بھی گرین ہے، وہاں گرین کارڈ ملے گا، یہاں کلین ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تکفیر للسیئات گناہوں سے کفارہ ہے۔ ومن ہادر، تراویح کو درست کرو، قیام اللیل کا اہتمام کرو، اللہ ہونے والے گناہوں سے بچائے گا۔ دل کے جتنے مریض، جادو کے مریض، سحر کے مریض، دیکھا گیا ریاض کے اندر جادو کے مریضوں کو تراویح کی نماز قیام اللیل ہو رہی ہے آخری عشرے میں، اور دیکھا جا رہا ہے الٹی ہوئی اور اللہ نے شفا دے دی۔ ایسے بہت واقعات۔ یہ قرآن جب پڑھا جائے گا، آپ جب غور سے سنو گے، شیطان آپ کے بدن سے نکلے گا، جنات آپ کے بدن سے نکلے گا، آپ رو گے، گڑگڑاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو آپ مسلط نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ کو شیطان میں مسلط کر دے گا، ہے یا نہیں؟ بھائی ایمان قوی ہوگا اور عمل صحیح ہوگا، قرآن صحیح پڑھو گے، شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ حدیث بخاری مسلم، یا ابن الخطاب ما لقيك الشیطان سالک الفج الا سلک فجا غیر فج۔ قسم ذات اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس راستے سے عمر بن خطاب جاتے ہیں، شیطان جو ہے راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ صرف حضرت عمر کے لیے خاص نہیں ہے، حدیث ہے فقیر واحد، حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ قول ہے، اور یہ ان چیزوں میں جس میں انسان اجتہاد نہیں کر سکتا۔ فقیر واحد اشد علی الشیطان من الفعال، ایک آدمی جو سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، دین کا علم رکھتا ہے، شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور امام سیوطی نے یہ قول نقل کیا، المتمسک بالسنہ اشد علی الشیطان من الافعال، سنت کو مضبوطی سے پکڑو، نبی کی سیرت کو سیکھو۔ آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو سیکھو۔ ڈاگ تو سیکھ لیا، کیٹ تو سیکھ لیا، چوہے بلی تو سیکھ لی، انگریزوں کی تہذیب پر چلے، راتوں رات فنکشن ہال میں جگے کتوں کی طرح سے، جو رات بھر کتا جگتا ہے صبح میں سوتا ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ ابھی رمضان آیا انسان بنانے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ سرزمین فلسطین آواز دے رہی ہے، جہاں صحیح ایمان والے وہاں تک رہیں گے، وہاں کے مسلمان دانے دانے کو ترس رہے ہیں، کھانے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ عین سحری کے وقت ان پر بموں کی بارش ہوتی ہے، مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں خوف الہی کیوں نہیں؟ دین کی طرف جھکاؤ کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف لگاؤ، اللہ سے لگاؤ کیوں نہیں؟ آؤ اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے تراویح کی نماز صحیح کی، قیام اللیل صحیح کیا، قرآن کی تلاوت صحیح کی، تو وہ طرح تطبیق داعی الجسد، حدیث ہے، جسم کی بیماریوں کو اللہ دور کر دے گا۔ شفایا مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا زخم تھا، اللہ ان کی اہلیہ کو شفا دے، کینسر ہو گیا ہے، اللہ شفا دے ان کو۔
کہا کہ اتنا بڑا زخم ہو گیا تھا، علاج کرا کرا کے تھک گیا، رمضان میں ایک دن میں 10 بارے قرآن پڑھتا تھا، زخم پھوٹ گیا اور مکمل شفا یاب ہو گیا۔ میں نے ایک نہیں کئی غیر مسلم کو دیکھا ہے، غیر مسلم کو کینسر کے مریض ہیں، قرآن یاد کیا اس نے، ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے، کہاں کہ قرآن پڑھنے اور سننے کی وجہ سے اللہ نے کینسر سے شفا عطا فرمائی۔ آپ قیام اللیل کرو گے، قرآن پڑھو گے تو اللہ آپ کو شفا نہیں دے گا، شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو شکوک و شبہات ہے، لہذا زیادہ دن میں بھی قرآن پڑھے اور لمبا قیام کرے، اور اسی طریقے سے اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے۔ کیوں مثل الحی الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کا دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اور یہ حدیث میں مثل المیت الذی یذکر فیہ والذی لا یذکر فیہ کمثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کو یاد کرنے کے بعد قرآن پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھو، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت۔ حدیث ہے اگر چاہتے ہو کہ ان تجتہدوا فی الدعاء، عبادت میں اگر کوشش کرنا چاہتے ہو، عبادت میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، حدیث صحیح ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت۔ جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جائے اس گھر کے لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے اس گھر کے لوگ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کی، شیطانوں کی پوری جماعت زیرو ہو جائے گی۔ عین میدان جنگ اللہ کا اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ فرعون سے مقابلہ کون کر سکتا بھائی؟ فرعون سے، لیکن موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جا کے اس کو دعوت دو، کہا کہ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی مت کرنا، اگر مجھے یاد کرنا تو فرعون پہ غلبہ دے دیں گے۔ نہیں غلبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے بڑھاپے میں اولاد مانگی، بیوی باج ہے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کہا اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو نیک اولاد دیں گے، اس نام کا بیٹا، اس نام کا لڑکا میں نے پیدا نہیں کیا، اور نیک ہوگا، پاک باز ہوگا، عورتوں کے فتنوں سے دور ہوگا، صالح ہوگا، نبی ہوگا، لیکن یہ اولاد کب ملے گی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فجر پڑھتے ہی بھاگتے ہو، تسبیح بھی نہیں پڑھتے، نماز کے بعد کی تسبیح نہیں، اللہ سے دشمنی کر کے کہاں جاؤ گے؟ قرآن کا درس آپ کو پسند نہیں، حدیث پسند نہیں، نبی کی سنت پسند نہیں، کون سے دین چاہتے ہو؟ کیا کوئی دوسرا دین آئے گا؟ کوئی دوسرے نبی آئیں گے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے دو شکل ہے، ایک تو عام تلاوت کیجئے اور تھوڑا ٹائم نکالیے کہ آپ تفسیر پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ تفسیر، غور و فکر کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جو كَذَلِكَ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا تھا کہ لوگ اس کو غور و فکر کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، قال القرطبی من قرأ القرآن متع بعقل وإن بلغ 100 سنة، 100 سال عمر ہو جائے گی، 100 سال عمر ہونے کے بعد بھی جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے دماغ کی حفاظت کرے گا، اس کے عقل کی حفاظت کرے گا۔ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ سوید بن غفلہ، پھر سے یاد کرو، سوید بن غفلہ، پھر کہو سوید بن غفلہ، 128 سال کی عمر ہے، اتنی جسمانی طاقت ہے، قرآن کی برکت سے ہر 3 دن میں تراویح ختم کرتے ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں، 10 بار تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ قرآن کی برکت ہے۔ عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں اصحاب الناس کو صاحب جو جتنا قرآن پڑھے گا اس کا دماغ بس نہیں صحیح رہے گا، برین ہیمریج نہیں ہوگا، ڈپریشن کے شکار نہیں ہوگے، ٹینشن فری ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے اور خاص طور سے غور و فکر کیجیے۔ اللہ اکبر۔ قال احد من المفسرین اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البرکات والخیرات، جب سے ہم قرآن میں مشغول ہو گئے اللہ کی رحمتوں نے ڈھانپ لیا، خیرات نے ڈھانپ لیا، اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا۔ میرا استاد اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، 50 سال سے مسجد بھی مدرس یا اس سے زیادہ، اسی قرآن کی برکت سے سعودیہ کی شہریت ملی، اسی قرآن کی برکت سے خانہ کعبہ مسجد نبوی کے ائمہ کا میں استاد بن گیا، اسی قرآن کی برکت سے خلیل حسنی
اور خالی عبد الباسط کے ساتھ 6 سال اسٹیج پر قیادت کیا. اس قرآن کو لے کر کے جاؤ, اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا. لہذا میری گزارش ہے اپنے آپ سے اور آپ تمام حضرات سے, قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیے, نہیں پڑھنا آتا سیکھیے, اور صبح سے شام تک بھی پڑھیے. اور نماز کے لیے آئیے تو کیا فرض نماز سے پہلے, اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے نہیں آ سکے؟ بھائی میں عملی بات کہنا چاہتا ہوں, تھیوری پریکٹیکلی بات کہنا چاہتا ہوں. آپ اذان سے پہلے نہیں آ سکے, 10 منٹ پہلے یا آدھا پارہ اگر آپ نماز سے پہلے پڑھ لیا اور آدھا پارہ نماز کے بعد, تو ہر کتنے پارے ہو گئے؟ 5 پارے ہو گئے. آپ 5 دن میں 4 دن میں قرآن ختم کر لیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, چند باتیں آپ کے سامنے آخری عشرے سے متعلق رکھنی ہے. پہلا تو ہے کہ توبہ استغفار کریں, دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات کریں, اور خاص طور سے صبح میں صدقہ کیجیے گا ظہر سے پہلے, کیونکہ ہر دن فرشتے نازل ہوتے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے اور جو مالوں کو روکتا ہے اس کو تباہ کر دے. اور بہت سے لوگ مریض ہیں, ان کو چاہیے ہاسپٹل میں ہیں, ان کو چاہیے کہ صبح میں صدقہ کرے. دعوا مرضاکم بالصدقہ, مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اور حسنوا اموالکم بالزکاۃ, مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. زکوٰۃ نہ دینے سے کہیں ڈاکٹر کھا رہا ہے, کہیں انکم ٹیکس میں جا رہا ہے, اور کبھی اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر رہا ہے. تو آپ صدقہ و خیرات میں خاص طور سے زکوٰۃ کا اہتمام کیجیے. اور جن پہ سونے اور چاندی ہے, چاہے زیور ہی کیوں نہ ہو, چاہے زیور ہی کیوں نہ ہو, صحیح قول میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے کینہ کپٹ سے دور رہیے. صبح و شام ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے, لیکن جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تمام تعلقات کو بحال کیجیے, رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کیجیے, عبادت میں کوشش کیجیے, اور اسی طریقے سے تہجد کو اخلاص کے ساتھ پڑھیے, اور سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور جو آخری عشرے کی جو تاخیراتیں ہیں بالخصوص, ان میں یہ دعا زیادہ کیجیے, کیونکہ یہ لیلۃ القدر انہی تاخیراتوں میں سے ایک رات میں, صحیح قول کے مطابق. ٹھیک ہے, وہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اور بعض روایات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور خاص طور سے افطاری سے پہلے بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور رمضان کی راتوں میں بھی اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے, رمضان کے دنوں میں بھی اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. تینوں قسمی حدیثیں. لہذا یہ دعا بھی ضرور کریں کہ اللہم آتی رقابنا من النار, اللہ ہماری گردنوں کو, ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو, ایمان والوں کی گردنوں کو جہنم سے کیا کرے, آزاد فرمائے. اور جماعت سے نماز پڑھیے, ہمیشہ جماعت. 40 دن تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھ لے گا, اللہ 2 چیزوں سے اس کی گردن آزاد کر دے گا. ایک, اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا, اور دوسرا نفاق سے. یہ بہترین موقع ہم جماعت سے نماز پڑھیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رمضان میں اگر کسی کی 1 دن کی جماعت بھی چھوٹ گئی, پوری زندگی اگر جماعت سے پڑھے گا تو وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے, مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور کثرت سے ہمیں اللہ استغفار کی توفیق دے. اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کثرت سے ضرور پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ضرور پڑھو گے, اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ تمہارے تمام غموں کو دور کر دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کثرت سے ضرور. ما اہمک من دنیاک و آخرتک, یہ بھی حدیث ہے. کثرت سے ضرور پڑھیے. انٹرنیشنل درود جو میں نے پڑھ کے بتایا, درود ابراہیم, ریڈی میڈ درود نہیں, درود تاج, درود لاکھی نہیں, یہ ریڈی میڈ درود ہے, یہ بناوٹی درود ہے. انٹرنیشنل درود پڑھو گے, دنیا اور آخرت کے مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا. اور خاص طور سے جمعہ کے دن کثرت سے ضرور پڑھیے. اور جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کا ایک آفر ہے کہ اس میں جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا, بعض لوگ موجود ہیں کہ بسطام, سلط بن بسطام, الحمدللہ سلط بن بسطام کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. جس طرح امام بخاری کی آنکھ کی روشنی چلی گئی, ماں کی دعا کی برکت سے آنکھ کی روشنی آئی کہ نہیں آئی, بولیے. تو سلط بن بسطام کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. جمعہ کے دن عصر کے بعد ان کے بھائیوں نے دعا کی, ہچکی آئی اور اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. آنکھ کی روشنی اللہ نے لوٹا دی. آج آپ کو آفر ہے جمعہ کے دن, خاص طور سے وہ بھی رمضان,
اثر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کرو، آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہو، اور امت کے لیے اور خاص صدر شام کے لیے، فلسطین کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ جس کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان المؤمن لاہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، مومن کا مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کا مومنوں کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم میں سر کا ہے۔ جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، سر اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے اور اس کی ٹیس ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کا درد ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارا ایمان قبول نہیں ہے، ہمارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پھر سے ایمان لاؤ، نبی کی سنت و صحابہ کی سیرت پہ چڑھو۔ یہ تحفہ دو اپنے بھائیوں کو، خون کا تحفہ نہیں دو، مظلوم مسلمانوں کو آنسوؤں کا تحفہ دو، دعاؤں کا تحفہ دو۔ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات کا ایمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست مجھے خود کو بدلنا ہوگا، پابرہنہ پرخار پہ چلنا ہوگا۔ اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ جو طاقت اس ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسلامی مراکز کی حفاظت فرمائے، علماء کی دعات کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچے گھوم گھوم کر کے دعوت دے رہے ہیں غیر مسلموں میں، الحمدللہ پارکوں میں جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، اسٹیشنوں پہ جا رہے ہیں، بس اسٹاپ پہ جانا کہ ہر رمضان کو عصر اور مغرب کے بیچ میں دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ اس ٹیم میں جڑ جاؤ، آؤ اس دعوت کے ذریعے انشاءاللہ یہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا۔ ملک کے مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا، اللہ ہی حل کرے گا، اور ایک ہی راستہ ہے دعوت کا راستہ، یہ تباہی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دعوت تو یہ تباہ ہو جاؤ، یہ بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کاروبار کرتے ہیں دائی کی حیثیت سے، یہ رکشہ پر بیٹھو دائی کی حیثیت سے، تاجر ہو دائی کی حیثیت سے، کچھ نہ کچھ دعوت کا کام کرو، انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تمہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔